نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے اپنے بہت سارے راز دکھائے تاکہ اس کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہوگا، جس میں حج اور قربانی جیسے ایک بہت بڑا فرض اور ایک بہت بڑی سنت ادا کی جائے گی۔ اور جب اس فریضہ حج اور قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود دماغوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا گزر ہوتا ہے۔ تو ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ جمعہ کا وقت نہایت مختصر ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے اس کی روشنی میں چند معروضات پیش خدمت کروں گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے اور نہ اللہ کے کوئی برابر ہے۔ وہ دنیا میں جتنی بھی عزتیں پا جائے، جتنے بھی رتبے طے کر جائے اور جو جہاں بھی پہنچ جائے وہ اللہ کے نیچے ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہتی ہے چن لیتی ہے، اور چننے کے بعد اس کو اپنی کائنات کے کچھ راز بتاتی ہے اور کچھ راز دکھاتی ہے تاکہ اس کا یقین اور پختہ ہو جائے
اور وہ میری راہ میں نکل کر میرا تعارف اور بڑھا کر کرے۔ اس لیے اللہ کی ذات عالی انبیاء کے یقین کو غیر نبیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھاتی ہے، اور ان کو بڑھانے کے لیے اللہ کی ذات انبیاء کرام کو ما فوق الفطرت چیزیں دکھاتی ہے، معجزات اللہ کی ذات دکھاتی ہے، معراج کرواتی ہے، اپنے سے ہم کلام کرواتے ہیں، اور خلاف فطرت بہت سارے واقعات اللہ کی ذات ان لوگوں کو ان کی نظر سے دکھاتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے، اور حالات کی تند و تیز ہوائیں ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکیں۔ لیکن وہ جو عجیب و غریب قسم کے جو واقعات اللہ کی ذات دکھاتی ہے نا، ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان بندوں کی طرف دوڑ بھاگتے ہیں جن کو اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ نشانی تو میرے اللہ کی ہوتی ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی ذات اتنی عالی، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی اکبر، اتنی کبیر، اتنی عالی، اتنی اعلیٰ، اتنی متعال، اتنی بلند، اتنی قادر، اتنی قدرت والی، قدیر، مقتدر، بادشاہ، ملک، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، قہار، باری، خالق اور مصور ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی اور کھڑی نہیں ہو سکتی مقابلے کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی لافانی اور لازوال ذات ہے جس سے کبھی فنا نہیں ہے، جس سے کبھی زوال نہیں ہے، جس سے کبھی بڑھاپا نہیں ہے، جو کبھی تھکتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، اور کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں، اس کی کرسی بلند ہے، اس کے اختیار بہت ہیں، ہر چیز اس کے قبضے میں، اس کی مٹھی میں، اور وہ ہر عیب، نقص، کمزوری سے پاک ہے۔ چاہے تو چلتے دریاؤں کے پانی روک دے، اس کی مرضی ہے، انہیں خشکیوں میں بدل دے، چاہے تو خشک دریاؤں کو پانیوں سے بھر دے، چاہے علاقوں کو قحط سالی کا شکار کر دے، چاہے سیلابوں کی زد میں لے آئے، چاہے تو اس کے حکم سے دریا بپھر جائیں، چاہے تو اس کا حکم ہو تو سوکھ جائیں۔ وہ اللہ کے حکم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ ایسی طاقتور ذات ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ 3 پارہ اس کے ایک رکوع کا ترجمہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک رکوع ہے، لیکن اس رکوع سے ایک پہلی آیت بھی میں نے ساتھ میں لائی ہے، اور اس سے ایک آیت چھوڑ کر پیچھے آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ کون ہے۔ جس آیت میں اللہ کی معرفت آ جائے وہ آیت قرآن مجید کی ساری آیتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے۔ تو آیت الکرسی کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی ذات نے ایک عنوان اٹھایا، اپنی بڑائی بیان کرنے کے بعد ایک عنوان اٹھایا۔ میں اس پورے رکوع کا آپ کو ترجمہ سناؤں گا، انشاءاللہ بات خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ میں نے رکوع سے پہلے آیت کو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس سے آگے رکوع شروع ہوتا ہے، الم تر الی الذی، وہاں سے۔ تو میں نے اس آیت کو اس لیے پہلے پڑھا ہے کہ عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک نیا عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، اور ایمان والوں سے اللہ دوستی کا حق یہ جتاتا ہے
کہ اللہ کی ذات اہل ایمان کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کر اپنے نور ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اپنی دوستی کا یہ حق ادا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اور ان کے دوست سب دوزخ میں چلے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں سے یہ عنوان چلتا ہے کہ اللہ کی ذات اہل ایمان کو جب کوئی اپنی نشانی دکھاتا ہے نا تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے اس کا۔ لیکن جب نافرمان، برا، باغی، کافر، خدا کا دشمن، خدا سے منہ موڑ کے جینے والا، جب وہ کوئی اللہ کی نشانی دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس نشانی کو دیکھ کر اس کا ایمان بڑھے، وہ اور گمراہ ہو جاتا ہے، اس کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی باریکی میں آج کے معاشرے کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کی ذات نے یہاں 3 مثالیں بیان کی، 3 واقعات بیان کیے اللہ نے، 2 اہل ایمان کے اور 1 کافر کا واقعہ، کہ کافر نے جب نشانی دیکھی تو اللہ کا اور باغی ہو گیا، اور جب ایک مومن نے اللہ کی نشانیاں دیکھی تو ان کا ایمان یقین میں اور بدل گیا۔ یہ 3 واقعات یہاں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ وہ واقعات کی تفصیل تو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں قرآن مجید پڑھ کر آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے بت خانے میں جا کر، تو ابراہیم کا باپ یہ وقت کے فرعون، یعنی وقت کا جو نمرود ظالم بادشاہ تھا عراق کا، یہ اس کا ایک قریبی ساتھی تھا، ابراہیم کا باپ علیہ السلام۔ اس نے اپنے بیٹے کا مقدمہ بادشاہ کی عدالت میں خود پیش کیا کہ اے بادشاہ سلامت، میرا بیٹا آپ کے اور میرے خداؤں کا گستاخ ہے، اور گستاخی کرتے کرتے اس نے تیرے اور میرے خداؤں کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں ایک مکالمہ ہوا ابراہیم کا اور نمرود کا علیہ السلام۔ اس کا ذکر اللہ کی ذات فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہاں ایک مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور نمرود کے درمیان۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے نمرود جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں ایک بے گناہ کو قتل کروا دیتا ہوں اور ایک گناہ گار کو معاف کر دیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب اگر یہ ہوتا اہل ایمان تو یہ غور کرتا ہے اس بات پر کہ واقعتاً موت اور زندگی تو کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں کہ کوئی مردے کو زندہ کر سکتا ہو یا بے وجود اور بے جان چیز میں جان ڈال کر انسان بنا سکتا ہو۔ یہ تو بہت بڑی دلیل تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن چونکہ کافر تھا، اب اللہ تو اس کا دوست نہیں تھا، کسے ایمان اور ہدایت کی روشنی مل جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آگے بڑھے، فرمانے لگے ربی، میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، جاؤ تو اسے مغرب سے لا کر دکھا۔ اب اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا، کوئی خدا کی پہچان کا زاویہ ہوتا، تو غور کر کے کہتا ابراہیم تو نے سچ کہا ہے، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اگر اس کا اللہ ولی ہوتا
لیکن قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ظالم کو ہدایت نہیں کبھی ملتی. ہدایت تو ملتی ہے ہدایت تلاش کرنے والے کو. یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ہر انسان کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیتا. اللہ چاہتا تو ہر مسلمان کو ہدایت دے دیتا، دنیا پہ کوئی کافر نہ ہوتا. لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ نے پہلے دن سے یہ فیصلہ نہیں کیا، اس نے ہدایت کو عام چھوڑ دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جاؤ، جس کا جی چاہتا ہے کافر بن جائے، جس کا جی چاہتا ہے ہدایت پا کر اسلام میں آ جائے. ہم زبردستی کسی کو گریبان سے پکڑ کر اسلام کے دائرے میں نہیں لائیں گے. اب آگے اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر بیان کیا، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بعض نے نام پہ بحث نہیں کی، اور بعض لکھتے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کر کے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یروشلم کی بستی کے مینار گرا دیے، اور انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. بڑا ظلم کیا بخت نصر نے یہودیوں پر، بستی تباہ ہو گئی. اور ایک زمانے کے بعد وہاں سے گزر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عزیر کو مکمل تورات اس طرح یاد تھی جیسے آج کے زمانے میں قرآن حفاظ کو یاد ہوتا ہے. حالانکہ تورات کا یہ اعجاز نہیں تھا کہ وہ کسی کو یاد ہو، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو من وعن، حرف بحرف اللہ نے تورات ان کے سینے میں محفوظ کر دی تھی. گئے، دیکھا کہ کیا دیکھا، انسان گرے ہوئے ہیں، مکان ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی چھتیں گری ہوئی ہیں، ان کی محرابیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں، نالیوں سے لہو بہہ رہا ہے. کہنے لگے اے اللہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ اجڑی ہوئی بستی پھر بھی آباد ہو جائے، یہ مرے ہوئے انسان زندہ ہو جائیں، اور اس شہر کی گلیوں میں، بازاروں میں پھر ہٹو بچو کے شور ہو سکے، اور پھر وہی ہنگامہ زندگی قائم ہو سکے؟ یا اللہ کیا ممکن ہے؟ اب یہ وسوسے تھے حضرت عزیر کے سینے میں. بستی کے پاس سے گزر رہے، اور سوار کس پہ ہے؟ گدھے پہ. گدھے پہ سوار ہے، اور خورد و نوش کا سامان بھی ساتھ ہے، کھانے پینے کا سامان ساتھ، گدھے پہ سوار بستی کے پاس سے گزرے. یہ خیالات دل میں آئے. ابھی بستی سے تھوڑی دور آگے گئے تو قرآن اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے اس واقعہ کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اے میرے حبیب ایک مثال بیان کرو. مر علی قریۃ، جو وہ یروشلم کی بستی سے پاس سے میرا بندہ گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو بستی اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی. تو میرے اس بندے نے کہا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیا اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے
بربادی کے بعد؟ کیا یہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے اس بندے کی روح اسی جگہ پہ قبض کر لی. ثُمَّ بَعَثَ، پھر 100 برس کے بعد ہم نے اپنے بندے کو دوبارہ زندہ کیا. اور جب 100 برس گزر گیا، عزیر علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے. قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا ہے میرے بندے کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر موت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، جب نیند دی یا موت آئی تو سورج چمک رہا تھا. 100 سال کے بعد جاگے تو پھر بھی سورج آسمان پہ چمک رہا تھا. اب سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کالا لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ یوں لگتا ہے جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، اے میرے بندے دن کا کچھ حصہ نہیں، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. بل لبثت 100 عام، 100 سال کے بعد. اب عزیر علیہ السلام یقین نہیں کرتے کہ جب فوت ہوئے تو جوان، اٹھے تو جوان، کوئی بڑھاپے کے آثار نہیں، کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں. آپ 20 گھنٹے سو جائیں، اس سے زیادہ سو نہیں سکتے. 100 سال کے بعد شخص اٹھنے والا کیسے مانے کہ میں 100 سال کے بعد اٹھا ہوں؟ جوانی بھی وہی، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی پریشانی نہیں. عزیر علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے یا اللہ 100 سال یہ کیسے مانوں؟ قال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اے میرے عزیر اپنے خدا کی قدرت کے کرشمے ذرا دیکھ، اپنے کھانے کو دیکھ، پینے کو دیکھ. پانی ٹھنڈے کا ٹھنڈا اور توشہ گرم کا گرم، کھانا گرم کا گرم، پانی ٹھنڈے کا ٹھنڈا. یقیناً کسی بوتل میں ہوگا نا، کسی برتن میں ہوگا. برتن 100 سال کے بعد اپنی حالت پہ قائم نہیں رہ سکتا. اور کھانا تازے کا تازہ، پانی تازے کا تازہ. اب جب پانی کو تازے کا تازہ دیکھا تو عزیر علیہ السلام کے موقف کو اور تائید ملی کہ میں تو دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. پھر تعجب میں آ گئے. اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے عزیر وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. کیا دیکھا؟ کہ گدھے کا گوشت پوست سڑ چکا تھا، اس کا ایک پنجر باقی تھا، پنجر، اور وہ بھی بسیدہ، ایک ہڈی اس کی باقی رہ گئی، باقی سارے کا سارا ٹوٹ چکا تھا. اب جب گدھے کو دیکھیں تو دل میں آئے کہ واقعتاً یہ تو 100 سال لگتا ہے. جب آپ نے کھانے اور پینے کو دیکھیں تو سوچے کہ یہ تو ابھی ابھی کی بات ہے، کیا کروں؟ اب نبی درمیان میں کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیسے مانوں کہ میں 100 سال سویا؟ ایک طرف دلیل 100 سال کی ہے، گدھے کو دیکھوں، پانی اور کھانے کو دیکھوں تو یوں لگتا ہے ابھی سویا تھا. اسی کشمکش میں، اسی تذبذب میں حضرت عزیر تھے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے اے میرے عزیر اب دیکھو منظر اپنی آنکھوں سے کہ تیرا خدا مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھ اس پنجر کو جو گدھے کا باقی رہ گیا، دیکھ کیف ننشزھا، ہم اس کی بقیہ پنجر کو، اس کی ہڈیوں کو کیسے لاتے ہیں. یعنی اس کی ایک ہڈی تھی، باقی ہڈیاں جانور اٹھا کے لے گئے. دیکھ کیف ننشزھا، ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے لاتے ہیں. فضا سے آئیں، اڑ اڑ کے آئیں،
اس کے ذرات جمع ہوئے اور گدھے کی ایک ایک ذرہ جمع ہو کر عزیر علیہ السلام کے سامنے ہڈیاں جوڑنے لگی. ثم نکسوها لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت، پھر اس کے اوپر کھال، پھر اس کے اوپر بال، اور پھر اس کی کھریاں. دیکھتے دیکھتے ایک بڑا گدھا حضرت عزیر کے سامنے کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا، کھڑا ہو گیا. تو بے ساختہ حضرت عزیر بول اٹھے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ میں جان چکا ہوں کہ ساری قدرتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پہ قادر تو ہے، ہر چیز تیرے اقتدار اور اختیار میں ہے. تیرے اختیار سے کوئی باہر نہیں، تیرے اقتدار سے کوئی باہر نہیں، تیرے زور سے کوئی باہر نہیں، تیری عزت سے کوئی باہر نہیں، تیری حکمت سے کوئی خالی نہیں. اے اللہ تو جیسے چاہے. میرا ایمان اور بڑھ گیا. آگے پھر فرمایا الم تر الی الذی حاج، آغاز میں تھا. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ابراہیم علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں سے منظر دکھا کہ میں دیکھوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ میں ہی کرتا ہوں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ ایمان تو ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میرے دل کا ایمان اور بڑھ جائے. نشانی دیکھ کر ایمان اور بڑھنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ان کا کفر اور بڑھتا ہے، سمجھے کہ خدا کی ان پہ ناراضگی اتر چکی ہوتی ہے یا اس کی تعویل کرے. آج بھی کوئی نشانی بجلی چمکنے کی صورت میں ہو، بارش کے تیز برسنے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، زیادہ دھوپ کی صورت میں ہو، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانی دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو مختلف انواع و اقسام کے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر چاروں جانوروں کے گوشت پوست بالوں پر کو ملا دو، پھر ان کا ایک ایک حصہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو. اور ان جانوروں کے نام بھی مفسرین نے لکھے. 4 جانور ذبح کیے، ان کے گوشت پوست بالوں پر کو ملایا اور چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا. اب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم ایک پرندے کا نام لو، مثال کے طور پہ کبوتر کا نام لو. نام لیا، ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے چاروں پہاڑوں سے جو اس جانور کے اجزاء سے فضا میں اڑنے لگے، اور ابراہیم کی آنکھ کے سامنے فضا کے اندر کبوتر بن کر ابراہیم کے قدموں میں آن پڑا. اور چاروں جانوروں کو ایسے مردہ سے زندہ ہوتے ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر پکار اٹھے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ ہر چیز پہ قدرتیں تیری ہیں. یہ 3 واقعات میں نے بیان کیے ہیں، ایک نمرود کا اور ایک ابراہیم کا اور ایک جناب عزیر کا. ان تینوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نور ہدایت کی طرف لے آتا ہے. لیکن جو شیطان کا بندہ ہوتا ہے، طاغوت کا بندہ، جب اس کے سامنے کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے تو طاغوت اسے پکڑ کر اندھیروں میں لے جاتا ہے.
اندھیروں میں. اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت انسان کے اندر چھپا ہوا ایک نفس ہے جو اسے کہتا ہے کہ میری مان، اور وہ نفس شیطان ہے. اور جب اس نفس کے پیچھے انسان چلتا ہے تو انسان اندھیر نگری میں چلا جاتا ہے. اور جب انسان حقیقت پسندی کی نگاہ اختیار کرتا ہے تو انسان مقام نور ہدایت پہ پہنچ جاتا ہے. اس سے آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہیں، اور قرآن ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے. یہ میرا دوست تھا اور اس نے دوستی کا حق نبھایا، اور میں نے، خدا نے بھی ابراہیم کے ساتھ دوستی کا حق نبھایا. آگے اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.